میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، چند عظیم اور قیمتی پند و نصیحت سے ہمیں مستفید فرمائے۔ محترم جناب حافظ سلیمان ضیاء حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس اللہ نے آج ہمیں اس بابرکت محفل کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام سید الانبیاء پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ سب سے قبل میں اپنی طرف سے، اپنی مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے شیخ محمد شفیق صاحب کے صاحبزادے اور محمد شفیق صاحب کو، ان کی فیملی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے قرآن مجید کی منزل کو نماز تراویح کے اندر مکمل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے ہی محترم جناب شیخ محمد ندیم صاحب، ان کے یہ داماد ہیں جو ہمارے امام تراویح ہیں۔ اللہ رب العالمین حافظ صاحب کا قرآن مجید سنانا، آپ کا پیچھے کھڑے ہو کر سننا، ان کے لیے، ان کے خاندان والوں کے لیے، آپ کے لیے دنیا آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو مزید بہتر اور قدردان بنانے کے لیے اگر اللہ نے ہمیں بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، تو اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیجئے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک نے نعت پڑھی، ایک نے میرے بھائیوں آپ کے سامنے تقریر کی، یہ ہمارے مستقبل کے میرے بھائیوں شہزادے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارا حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو اپنے بچوں میں سے، اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹے کو، کسی ایک بیٹی کو دین کے لیے وقف کر دیجئے، اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم سکھلائیے۔ کل جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ہمارے لیے دعا کرے گا، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مائی باپ کو معاف کر دے، پوری امت کے لوگوں کو معاف کر دے۔ اسی غرض سے ہماری اس مسجد کے اندر اللہ کی توفیق سے بڑے عرصے سے خواتین کے لیے ایک بہترین مدرسہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے اندر کام کر رہا ہے۔ اگر ہماری بیٹیوں کے پاس وقت ہے، آپ اپنی بیٹی کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو معاشرے کی بہترین عورت بنانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، ہماری بیٹیاں جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، اپنی کسی ایک بیٹی کو دین کے لیے وقف کر کے اس کو مسجد کے ساتھ مدرسہ رفیق القرآن کے اندر داخل کروائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں بیٹے دیے ہیں، اپنے ان معصوم بچوں کو سکول کی تعلیم سکھلانے کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ کے اندر داخل کروائیں۔ آپ کے قریب کلیہ دار القرآن ہے، جامعہ سلفیہ ہے، اپنے بچوں کو دین کا خادم بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو دین کا مجاہد بنانے کے لیے ان دینی مدارس کے اندر داخل کروائیں۔ یہ بچے جب قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر لیں گے، یہ ممبر رسول کے وارث بن جائیں گے، مصلی رسول کے وارث بن جائیں گے۔ اللہ آپ کے بیٹے کو اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ آپ کا بیٹا نماز تراویح پڑھائے گا، آپ کا بیٹا ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہو کر جمعہ پڑھائے گا، آپ کے بیٹے کے پیچھے بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں گے، بڑے بڑے دولت مند ہوں گے۔ اللہ آپ کے بیٹے کو یہ مقام عطا فرمائے گا، آپ کا بیٹا آگے ہوگا،
باقی ساری دنیا کے لوگ آپ کے بیٹے کے پیچھے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب جسم سے روح نکلتی ہے مرنے والا کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہیں۔ علم ينتفع به، کوئی ایسا علم جو اس نے اپنے شاگردوں کو پڑھا دیا، جب تک شاگرد دین کا کام کرتے رہیں گے پڑھانے والے کو نیکیوں کے اندر برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی ڈسپینسری بنا گیا، کوئی میرے بھائیوں عوام کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کر گیا، مسجد کے اندر پنکھا لگوا دیا، مسجد کے طلباء کے لیے قرآن مجید کا انتظام کر دیا، مسجد کے طلباء کے اخراجات کو اٹھا لیا۔ جب تک یہ دین کے طالب علم دین کا کام کرتے رہیں گے پیچھے اخراجات اٹھانے والے کو اللہ برابر نیکیوں کا ثواب دیتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، اپنے پیچھے کسی نیک بیٹے کو چھوڑ گیا، جب تک اس کا بیٹا دنیا کے اندر ہے اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے، اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین بیٹے کی دعا کو والدین کے حق کے اندر فوراً قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو دنیا آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سکھلانے کے ساتھ ساتھ دین کے لیے وقف کیجئے۔ کل جب ہم دنیا کے اندر نہیں ہوں گے ہمارا یہی بیٹا ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرے گا، ہمارا یہی بیٹا اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ دعوت لمحہ فکریہ دیتا ہوں، اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو مزید قدردان بنانے کے لیے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو دین کے لیے وقف کیجئے۔ آخری بات میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے آیا، بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے الوداع ہو گیا۔ آج اس کی 28ویں رات ہے، چند گھڑیاں باقی ہیں، چند لمحات باقی ہیں۔ ہم سب مل کر اپنے روزوں کا محاسبہ کریں، ہم نے پچھلے 27 روزوں کے اندر کتنی نیکیاں کی، ہم نے پچھلے 27 روزوں کے اندر کتنا قرآن پڑھا، کتنا صدقہ خیرات کیا، کتنا اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کی۔ اگر ہماری نیکیاں اللہ کی توفیق سے ہمیں زیادہ نظر آئیں تو اللہ کی اس احسان کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنی توفیق سے سارے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو پھر میرے بھائیوں یہ چند گھڑیاں باقی ہیں، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے، اپنے اللہ کے سامنے تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے کی کوشش کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں جن کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک آنکھ جس نے مجاہدین کے لیے پہرا دیا، دوسری آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی یہ ساری نیکیاں اللہ کی توفیق سے ہوئی، نہ اس کے اندر میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے۔ نیکیاں کرنے کے بعد وہی دعا کیا کرو جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دنیا آخرت بہتر بنائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہر سال آئے گا میرے بھائیوں اللہ کی توفیق سے، لیکن پتہ نہیں اگلے سال جب یہ نیکیوں کا موسم بہار آئے گا ہم میں سے کون دنیا کے اندر ہوگا کون نہیں ہوگا۔ ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں پچھلے رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے جتنے پیارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست و احباب ہمارے ساتھ سحری افطاری کیا کرتے تھے، آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں۔ اللہ ان تمام مرحومین کی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو والدین، جو عزیز و اقارب دنیا کے اندر اللہ کی توفیق سے موجود ہیں، اللہ ان سب کو صحت تندرستی اور ایمان کی سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔